بہت ہی مختصر وقت میں، کیونکہ سب کو تقاضے نماز پڑھنی ہے، کھانا ہے، انعامات ہے. یہ پوری کائنات دو چیزوں کی وجہ سے ٹکی ہوئی ہے. جس دن یہ دو چیزیں نہیں ہوگی، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب ختم ہو جائے گا. اس میں نمبر ایک ایمان. جس دن ایمان والا اس دنیا میں نہیں رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توڑ پھوڑ کے ختم کر دیں گے. یہ میری بات نہیں ہے، خالق کی کائنات کی بات ہے. ایک بھی آدمی اللہ 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 کو پہچانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں زمین آسمان سب کچھ باقی رکھے گا. دنیا میں کوئی ٹرین، کوئی پلین، کوئی بس، کوئی رکشہ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک مل جاوے اور اس کی وجہ سے اپنا چلاوے کہ میں چالو رکھوں گا. وہ کائنات کے یہاں ایمان کی اتنی قدر اور قیمت ہے. اللہ ہمیں ایمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایمان پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری لمبی چوڑی باتیں ایمان میں آتی ہے. ایمان میں نور بھی ہے، پتہ نہیں ہم میں سے کسی کو کیا نصیب ہوتا ہے. ایمان میں نور ہے، ایمان میں طاقت ہے اعمال کرنے کی اور گناہوں سے روکنے کی. لیکن یہ اس کو ملتا ہے جو اپنے ایمان پر محنت کرتا ہے اور پوری نظر رکھتا ہے. کہیں میرا یقین گڑبڑ تو نہیں ہو رہا. نمبر دو، دوسری چیز علم ہے. علم جس دن ختم ہو جائے گا، اس لیے قرب قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے علم کو اٹھا لیں گے. اس لیے دونوں چیزوں کی عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، ایمان اور علم. یہ علم جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ کسی کا بنایا ہوا لکھا ہوا علم نہیں ہے، یہ آسمان سے اترا ہے. اللہ کا علم ہے اور علم اللہ کی صفت ہے. یہ صفت، اس کو معمولی نہ سمجھیں. ہر مرتبہ ابھی جو مفتی صاحب نے بات کی نا میرے بارے میں، آپ کو پوچھوں آپ کو تعجب ہوگا. علم جو ہے نا، میں کہتا ہوں یہ جو میرا اس میں کوئی کمال نہیں، لیکن میں صرف اللہ کی توفیق بے من نہیں وہ کرم ہی، اس کے فضل سے یہ چیز ملی ہے. نمبر دو، اپنے ماں باپ کی دعا سے مجھے چیز ملی ہے. نمبر تین، مجھے اپنے اساتذہ اکرام کی شفقت محبت سے یہ چیز ملی ہے. نمبر چار، میرے پیر و مرشد جن سے ہمارا تعلق ہے، وہ بھی ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے. اور نمبر پانچ، بہت سے مخلصین اس میں بندے ایسے ہوں گے جو بغیر سوارتھ کے ہم سے محبت کرتے ہوں گے. پتہ نہیں ہم ان کو جانتے بھی ہوں گے کہ نہیں جانتے ہوں گے، ہم ان کو پہچانتے ہوں گے یا نہیں پہچانتے ہوں گے. ایسے مخلصانہ محبت رکھنے والوں کا یہ ثمرہ ہے. بس کیوں اس وقت ہی مجھے اس نام سے لوگ پکارتے تھے جس وقت مجھے تخلص نہیں ملا تھا. میں ان کو یوں کہتا تھا، اللہ تمہاری زبان مبارک کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بات کو قبول کر کے مجھے وہ چیز نصیب فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دو باتیں ہیں، ایک ایمان اور دوسرا کیا ہے؟ علم. علم تکبر کے ساتھ آدمی نہیں سیکھ سکتا، تن پروری کے ساتھ نہیں سیکھتا. ٹپ ٹاپ بن کے آدمی گھومے، یہ بڑوں کی باتیں میں اپنی جو کہہ رہا ہوں وہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں سنوری الفاظ میں، اس کو علم نہیں مل سکتا. علم کے لیے اپنے آپ کو نیچے ڈالنا پڑتا ہے، دو زانوؤں کے بیٹھنا پڑتا ہے، تو اللہ بہت کچھ دیتا ہے. اچھا دوسری بات، شرم کرنے والوں کو بھی علم نہیں ملتا. آدمی شرم کرے، ارے یار ہفتے میں سفید بال ہو گئے، یوں ہو گئے، تب کیا پڑھوں. نہیں، میں آپ کو میرے ساتھی کی کچھ باتیں بتاؤں، آپ سرپرائز ہوں گے، آپ تعجب ہوں گے. گورنمنٹ میں سروس کرنے والے لوگ گورنمنٹ میں ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے عربی اول سے شروع کیا اور ابھی مسکات اور آئندہ سال وہ فارغ ہوں گے. ایسے ایک نہیں، کئی اس مدرسے میں تھے. اور ایک لڑکا تو وہ تھا جو آخر میں مجھے ملا اور اس نے اپنا انٹروڈکشن مجھے دیا، مولانا میں LLB کر رہا ہوں اور یہ میرا دارالعلوم دور حدیث کا آخری سال ہے. میں بہت خوش ہوا کہ ہمارے یہاں ایجوکیشن عام ہونا چاہیے. دنیاوی تعلیم بھی خوب علم حاصل کرو اور دینی تعلیم میں بھی پیچھے مت رہو. اگر صرف دنیاوی تعلیم آپ لوگے تو دہری بن جاؤ گے، ناستک بن جاؤ گے،
اور اپنی عقل سے نہ معلوم کیا سمجھو گے کیا. اور خدا نہ خواستہ اگر اللہ سے یقین ہٹ گیا اور نبی کی سیرت سے ہم دور چلے گئے تو میرے بھائی دوستو سوائے خطرے کے کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ LLB کا اس کا بھی لاسٹ ایئر تھا, عثمان اس کا نام. اس نے کہا مولانا this is last year of my دور حدیث and I am also LLB in the last year. کیا تو میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ لوگوں کو, آپ شرماؤ مت. اپنے یہاں جو علماء ہے, اپنے یہاں جو مسجد ہے, مسجد, اس مسجدوں کو مرکز بناؤ علم کے سیکھنے کا. چھوٹے بچے بھی سیکھے, جوان بھی سیکھے, اور بوڑھے بھی سیکھے, مرد بھی سیکھیں, عورتیں بھی سیکھے. پھر آپ دیکھو یہ جو دماغ میں کھلبلی مچی ہوئی ہے نا, کون سچ کون جھوٹ, کون حق کون نہ حق, یہ سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا. صحیح یقین کی بات آ جائے گی. اور ایک بات آخری کہہ دوں اپنی بات کو پوری کرتے ہوئے, ہم جب پڑھ رہے تھے افتتاح میں جو مین امپورٹنٹ چیز آتی ہے جس سے روکا جاتا ہے وہ کیا معلوم ہے؟ کفر کا فتویٰ دینے سے بچو. کفر کا فتویٰ کسی پر مت ڈالو جلدی. اور آج تو لوگوں نے جیب میں رکھ دیا ہے, جس کو چاہا اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا. یہ ڈرنے کی بات ہے. اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے تو کتابوں میں صاف لکھا ہے وہ کفر اس کی طرف لوٹے گا اور وہ کافر ہوگا. اس لیے دوستو یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں, بہت ہمت کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے ان کاموں کو کرنے کی چیز ہے. اور علم کو ہم سیکھیں, علم کی عظمت اپنے دل میں پیدا کریں, اور اہل علم کا احترام, ادب, محبت ہمارے دل میں سمائی ہوئی ہو. اس لیے میرے بھائی اور دوست بزرگوں, اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے, موقع دیا ہے, ہم اس کو غنیمت سمجھیں. پتہ نہیں ہماری زندگی کب ختم ہو جائے گی. میں بھی نہیں کہہ رہا, آپ سے بات کر رہا ہوں, لیکن اگر وقت آ گیا تو جس طرح نماز میں سلام پھیرتے ہیں اسی طرح ایک دن اس دنیا سے بھی سلام پھیر کے چلے جائیں گے. اس لیے میرے بھائی اور دوست بزرگوں, یہ بچے پڑھ رہے ہیں, ہم خوش نصیب ہیں, ہم ان بچوں کا حق ادا کر رہے ہیں. اگر کسی ماں باپ نے اپنے بچے کو علم دین نہیں سکھایا تو قیامت کی دن اس کی پکڑ ہوگی. اس لیے حفاظ بھی بنائیں. کتنی اچھی بات کہی, 5-6 لڑکے حافظ بنے, یہ کوئی معمولی ہے؟ کیونکہ ان چیزوں کی عظمت نہیں ہے, اس ڈگری کو معمولی سمجھتے ہیں. کیا حالانکہ یہ ڈگریاں جو ہے نا وہ قیامت میں پتہ چلے گا. اور کچھ لوگوں نے تو کچھ بات سن کر کے ارادہ کیا ہے کہ میں حافظ بنوں گا, میں اپنے پوتے کو بناؤں گا, میں اپنی گھر والی کو بناؤں گا. ایسے کئی واقعات ہیں صرف بات سن کر کے ان کے جذبے بنے ہیں. اس لیے ہم اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں, اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور نیکوں کی صحبت میں رہیں, بدوں کی صحبت سے بچیں, اچھے ماحول میں رہیں, اللہ کے گھر میں رہیں. ہم آپس میں بیٹھیں تو بھلی باتیں تذکرہ کریں, غلط باتوں سے بچیں, ورنہ ہماری نیکیاں ضائع ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اللہ رب آج کے جلسے کو بے انتہائی قبول فرمائے. جو کچھ ہوا اللہ اس کو قبول فرمائے. اور جتنے بھی احباب یہاں پر آئے ہوئے ہیں سب کی حاضری کو اللہ اپنے فضل کرم سے قبول فرمائے. اور جس نے جو بھی اس میں تعاون کیا ہے, جانی مالی جو بھی کیا ہے, اللہ تبارک و تعالی ان کی قربانی کو اللہ قبول فرمائے, اور ان کے کاروبار میں اللہ برکت نصیب فرمائے, ان کو صحت نصیب فرمائے, عافیت نصیب فرمائے, اور اللہ رب ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کی ایمان کی اور اعمال کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی سارے حضرات, یہ کمیٹی والے بولتے ہیں کھانا کھا کے جائیں, ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے, دعا پڑھا دیتا ہوں. ہو گیا کام پورا؟ اگر کام دیکھو حدیث کی ایک مستند دعا ہے بھائی, ہو گیا نا کام پورا سب؟ حدیث کی مستند دعا ہے, اور یہ آج کے لیے نہیں. سنو ایک بات بہت کام کی ہے, جب بھی 5-6 آدمی بیٹھو اور کچھ باتیں کرو تو ان باتوں کے ختم ہونے کے بعد اٹھتے وقت میں آپ کو دعا پڑھا رہا ہوں, یہ دعا آپ پڑھ کر کے پھر اٹھیں, ورنہ ہمارا بیٹھنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہوگا. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نستغفرک و نتوب الیک, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام
علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. یہ دعا اٹھتے بیٹھتے پڑھا کریں.